اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح ظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں حضرات، جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی اس ضلع امبیڈکر نگر کی تمام بستیوں کے لیے جو میری اپنی انڈیویجول فیلنگ ہے وہ آپ سے شیئر کی اور آپ کو بتایا، میں آپ بہتر جانتے ہیں میرے خیال سے تو آتے ہوئے اس علاقے میں مجھے 20 سال ہو گئے۔ میں دہیاور کی ہماری میں ہر سال آتا ہوں اور آپ سب موجود ہوتے ہیں، اور پچھلے سال یہاں بھی مجھے لگتا ہے اسی جگہ میں نے بڑی شاید مجلس میں دیکھیے، جہاز رک گئی، ٹرین رک گیا، ٹرین، مسافر، سفر کرنے والے، جاب کرنے والے، کام، فیکٹری، راستہ، حکومتیں، اسٹیٹ گورنمنٹ، سب کچھ رک گیا، مگر حسین کا نوحہ، حسین کی مجلس، حسین کا ماتم، حسین کا مرثیہ، حسین کا تعزیہ نہیں رک سکا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شاید ممکن ہے کہ ہم فزیکلی وہ پروگرام نہیں کر سکے، کہ کسی امام باڑے میں ہزاروں کی تعداد ہو چکے۔ حسینیت سب سے بڑی انسانیت دوستی کا میسج دیتی ہے۔ حسینیت کے سبب کسی کی موت نہیں ہوتی، حسینیت کی سبب کسی کی زندگی ہلاکت میں نہیں پڑتی۔ تو اس کو مد نظر رکھ کے اپنے مرجع کے حکم کو مانتے ہوئے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ زیادہ اپنے آپ کو انگیج رکھا، اور اتنا انگیج رکھا الحمدللہ کہ گوگل کے مالک کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا میں جس کی پوچھ سب سے زیادہ ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اتنی بار سوال کیا گیا ہوگا گوگل سے کہ حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے، حسین کا مرثیہ کہاں پڑھا جا رہا ہے، حسین کا نوحہ۔ تو میں اس 5:45 تک کے پروگرام کے لیے کوشش کروں گا ایک چھوٹا سا موضوع مگر مکمل سا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شیعت، ٹھیک ہے، میرے جوان سن رہے ہیں، میرے بچے سن رہے ہیں، شیعت پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ دیر تک گفتگو کروں۔ دیکھیے، اور یہ میں پہلے سے کلیئر کر دوں کہ اگر میں شیعت پہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرا مطلب میں اور آپ نہیں، ہم چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ میں گفتگو تو شیعت پہ کر رہا ہوں لیکن میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں اور آپ شیعہ ہیں، ہم چاہنے والے ہیں۔ شیعت تو اس بلند عہدے کا نام ہے جس کے سب سے چھوٹے فرد کو خمینی کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے، اگر میرے ساتھ رہیے گا تو آپ سمجھتے چلے جائیے گا۔ اس بلند منصب، اس بلند مقام، اس بلندی کا نام ہے جہاں کے سب سے آخری مسافر کو، جسے ابھی ابھی آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہے، اسے خمینی کہا جاتا ہے، یعنی گنتی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ تو جی چاہنے والے ہیں، جسے آج لیٹسٹ زبان میں آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم فلانے کے فین ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم لوگ چاہنے والے ہیں، فین ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہم یہ بتانے والے ہیں کہ علی 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 17 اور 51 پڑھ لیں تو بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ انڈرسٹینڈ ہو رہی نا؟ توفیق عطا ہو جائے، غذا جو کھائی ہے ٹھیک ٹھاک کام کرے،
ماں باپ نے جو کھلایا ہے وہ صحیح سے اثر پذیر ہو تو ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی واجبات بالکل ٹائم سے ادا کریں اور مستحبات بھی پڑھیں اور باقی چیزیں بھی، مگر ذکر ضرور کر سکتے ہیں، اور ذکر ضرور کریں گے کہ علی نے 1000 رکعت نماز پڑھی۔ مگر جو شیعہ ہوگا وہ شیعہ اس منزل پہ ہوگا کہ اس کو جب بھی کوئی دیکھے گا تو عبادت کرتا ہوا دیکھے گا۔ جملہ سمجھیے گا آپ، جب بھی کوئی دیکھے گا تو عبادت کرتا ہوا دیکھے گا۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر وہ خاموش بیٹھا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہوگا، اور اگر بول رہا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہوگا۔ مجھے جلال پور عزاداری لائیو کر رہا ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ بھیا مجھے ہی لینا، پبلک کو مت لینا، کیونکہ حالات تم کو پتہ ہیں کیا ہیں، اور میں بہرحال آپ سے یہ کہوں گا کہ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ برانی بیماری ہے اور بڑی بھینکر بیماری ہے اور بڑی خراب بیماری ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اسپتال میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو احتیاط ضرور کیجیے، چاہے یہاں آئیے یا کہیں دوسری جگہ جائیے، بے پناہ احتیاط کیجیے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ وبا کے موقع پر جو گھر میں رہتا ہے وہ بچتا ہے، جو باہر نکلتا ہے پریشان ہوتا ہے۔ مگر آپ چونکہ مولا حسین کے لیے آئے ہوئے ہیں تو احتیاط سے بیٹھیے، احتیاط سے سنیے، احتیاط سے جائیے، اور کوشش کیجیے کہ دوسری جگہ آپ کا جب نام آئے تو لوگ آپ کو سماج بنانے والا سمجھیں، بانٹنے والا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے میں اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں بہت جلدی اختصار کے ساتھ۔ بھیا ایک عالم اہل سنت ہے، ان کی بات سے اپنی بات شروع کروں گا، مجھے دور دور تک کوئی ہمارے سنی بھائی سن رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں، بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر دشمن اس لیے نہیں کرتا کہ جلتا ہے، دوست مکمل طور پہ اس لیے نہیں کرتا کہ ڈرتا ہے۔ سمجھیے گا، محسوس کیجیے گا اس بات کو۔ علی کا ذکر کوئی جلن میں روک لیتا ہے، کوئی ڈر میں۔ پھر کہتے ہیں کہ مگر کمال کی عظمت خدا نے سورج پلٹانے والے کی عزتوں کو عطا کی ہے کہ زمانے میں چاہنے والوں نے بھی روکا اور دشمنوں نے بھی روکا، ان دونوں کے روکنے کے باوجود بھی علی کے فضائل کا سورج چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا اور چڑھتا چلا گیا۔ سمجھتے چلے جائیے، یاسر پوری توجہ۔ یہ میرے سارے جوان جو انجمن کے ہیں، جن کے نام میں نہیں جانتا، ان سب کو ہدیہ سلام، ان سب کو، ان ماؤں کو جنہوں نے انگلیاں پکڑ کے ہمیں مجلس میں بٹھانا اور بیٹھنا سکھایا ہے، ان والدین کو کہ جنہوں نے ہمیں امام بارگاہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا سکھایا، ان ہاتھوں کو جنہوں نے یہ فرش اعضا بچھائی ہے، ان پروگرام کے آرگنائزرز کو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، سب کو میرا سلام عقیدت۔ میں پھر ایک دوسرے سنی عالم کی بات کو نقل کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ کو شیعت کا مولا سمجھ میں آئے گا تو شیعت سمجھ میں آئے گی، شیعت سمجھ میں آئے گی تو شیعت کا مولا سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے عالم سے ان کے کسی سنی شاگرد نے پوچھا، آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سادہ سا سوال، آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں جواب تو دوں گا مگر پہلے تم مجھے چند باتوں کے جواب دو۔ ان کا کون سا، کیا سوال، کیا جواب؟ ان کا یہ بتاؤ، مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ ان کا رمضان، راتوں میں سب سے اچھی رات، انہوں نے کہا شب قدر، مقام میں سب سے اچھا مقام، انہوں نے کہا مسجد، مسجد میں سب سے اچھی جگہ، انہوں نے کہا محراب، عمل میں سب سے اچھا عمل، انہوں نے کہا نماز، نماز میں سب سے اچھا مقام، انہوں نے کہا سجدہ، سجدہ میں سب سے اہم چیز، انہوں نے کہا پیشانی کا زمین پہ لگنا اور ذکر خدا کرنا۔ اس کے بعد پلٹ کے وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے تو ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے اتنے سارے سوالات مجھ سے کیوں کر لیے؟ کہا بھی میرے سوال ختم نہیں ہوئے۔ بولا بتاؤ زندگی کی سب سے بہتر ابتدا کہاں سے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے گھر سے۔ پھر زندگی کی سب سے آخری اور اچھی انتہا کہاں پہ؟ اس نے کہا شہادت پہ۔ کہتا اب تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارے جواب تمہیں یاد ہیں؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا تم مجھ سے اس علی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جسے خدا نے
رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں عبادت کی حالت میں مسجد کی جگہ پر محراب کے مقام پر سجدے کی حالت میں، بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں ولادت کعبے سے کر کے اور کوفہ کی اس مسجد میں شہادت تک پہنچا کے دنیا کو یہی تو بتا رہا ہے کہ میرے علی کے جب جانے کا یہ انتظام ہے تو آنے کا کیا انتظام ہے؟ سلامت رہیے حیدری، سلامت رہیے۔ جب نعرہ لگایا کرو نا، یہ نعرہ نا، یہ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ ایک 6 گھنٹہ 12 گھنٹہ 16 گھنٹہ 20 گھنٹہ 1 مہینے کی آپ کی انرجی کا پتہ دیتی ہے، سمجھ گئے نا؟ ہر چیز آپ کے 1 مہینہ میکسیمم 1 مہینے کی انرجی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ نعرہ نسلوں کی انرجی کا پتہ دیتی ہے، سمجھ گئے نا؟ نسل میں کوئی بیمار ہوگا نا تو گلے سے آواز باہر نہیں آئے گی، سمجھ لو۔ اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو میں نے پچھلی تقریروں میں کہا ہے، جہاں جہاں مجھے سن رہے ہو مجھے تمہارا ہاتھ اٹھتا ہوا دکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا جب یہ نعرہ لگا کرے نا تو گلے سے نہیں کلیجے سے لگایا کرو۔ کیوں جملہ دینے جا رہا ہوں؟ دیکھو جو بچہ ہوتا ہے نا، جو بچہ وہ تکلیف میں کس کو پکارتا ہے؟ ماں کو پکارتا ہے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ماں کو پکارتا ہے۔ عجیب عرفان ماں کے پاس ہے۔ دیکھیں بچے کے پاس صرف ایک زبان ہے، وہ رونا جانتا ہے۔ پیٹ دکھے تب روتا ہے، سر دکھے تو تب روتا ہے، جسم دکھے تب روتا ہے، بھوک لگے تب روتا ہے، پیاس لگے تب روتا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے، پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے، یا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا یہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں کام میں ہے، بچہ روتا ہے، ماں کام نہیں چھوڑتی، بچہ روتا ہے، ماں کام نہیں چھوڑتی، مگر بچہ رونے کو ضد بنا دیتا ہے۔ گھر کی بوڑھی عورت اپنے بہو سے کہتی ہے اس سے پہلے کہ یہ ضد پہ اڑ جائے اسے گود میں لے لے۔ بچے کی ماں کام چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو سینے سے لگاتی ہے، بچہ ضد چھوڑ دیتا ہے۔ جب نعرے لگایا کرو تو صرف محبت میں نہ لگایا کرو، ضد کی انتہا میں لگایا کرو، تاکہ کربلا سے حسین دیکھے، نجف سے علی دیکھے۔ یقین جانیے یہ پورا جو علی کا گھرانہ ہے نا، یہ جو میرے رسول کا گھرانہ ہے، یہ جو میرے علی کا گھرانہ ہے، یہ جو میرے حسن کا گھرانہ ہے، یہ جو میرے حسین، یہ سارا کا سارا جو گھرانہ ہے نا، یہ اتنا عظیم ہے۔ ان کی کسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو لوگ نعرہ لگائیں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ داد دیں گے، لوگ عزت کریں گے۔ ہم نے ایسے رہبر کو رہبر مانا ہی نہیں جس کا نام لیتے ہماری زبان لڑکھڑائے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، ہم نے ایسے رہبر کو رہبر بنایا ہی نہیں جس کا نام لے کے زبان لڑکھڑائے۔ ہم نے ایسے کو بنایا جس کا نام لے کے ٹھوکر لگ جائے تو قدم ثابت ہو جائے۔ مولا آباد رکھے آپ کو۔ تو شیعت میرا عنوان ہے، آپ کی سمجھ میں آیا؟ میں نے 2 علماء اہل سنت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کس اینگل سے مولا کو دیکھتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بھئی علی کو دیکھنا ہے نا، تو علی کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم شیعہ کی آنکھیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر شیعت کی آنکھیں نہیں ہیں تو علی دکھائی نہیں دیتا۔ اب شیعت کی آنکھوں کو دیکھنا ہے تو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جناب ابو ذر کے پاس، ٹھیک ہے؟ اب جناب ابو ذر، اب یہ مجھے چاہیے جو میرے جوان ہیں نا، جو زندگی جینے کے لیے ابھی کوشش کر رہے ہیں، جو اسٹیبلش ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جناب ابو ذر کی زندگی تک چلتے ہیں۔ میری تقریر کا خلاصہ ہے یہ واقعہ، اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا اور امانت کے طور پر اسے محفوظ رکھنا اور اپنے بچوں تک ضرور پہنچانا۔ ابو ذر کے لیے علی رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ابو ذر کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، میرے ابو ذر کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ حکومت، جوانوں تمہارے لیے سب، حکومت اشرفی کی تھیلی ابو ذر کے گھر بھجواتی ہے، اشرفی کی تھیلی ابو ذر کے گھر بھجواتی ہے۔ واقعہ کون بتا رہا ہے؟
علی بتا رہے ہیں. کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں. کس سندرب میں بتا رہے ہیں کہ ان کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. بھائی پوری توجہ, ٹھیک ہے. سپاہی گھر کے دروازے پر دق الباب ہوا, دروازہ کھلا. ابو ذر نے کہا کون؟ کہا فلاں. کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے. کس لیے آؤ؟ اس کام کے لیے آئے. بات ہو گئی. ابو ذر نے ایک جملہ کہا, تم غلط جگہ آ گئے ہو, تم غلط جگہ آ گئے ہو, اور تم نے 2 غلط فیصلے ایک ساتھ کر لیے. اللہ کی قسم میری پوری زندگی کی خطابت ایک طرف ہے اور علی کا یہ جملہ ایک طرف جو جناب ابو ذر کے لیے کہہ رہے ہیں. ابو ذر سپاہیوں سے کہتے ہیں تم غلط جگہ آ گئے ہو, دوسرے تم نے 2 غلط فیصلے ایک ساتھ لے لیے. سپاہی کہتے ہیں کہ اس میں فیصلہ لینے کا کیا ہے؟ بادشاہ نے پیسہ بھیجا ہے, میں پیسہ دینے آیا ہوں. کون ہے جو پیسہ لینے سے انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا فیصلہ تو تم نے یہ غلط کر لیا کہ تم مجھے خرید لو گے. پہلا فیصلہ, بڑے آرام سے کہوں گا, تحفہ دے کے جا رہا ہوں تم کو. پہلا فیصلہ تو تم نے یہ غلط کر لیا کہ تم مجھے خرید لو گے. دوسرا فیصلہ تم نے یہ غلط کر لیا کہ میں اپنا علی بیچ دوں گا. بھائی اللہ کی قسم اگر صبح تک مجھے داد دو گے نا تو اس جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے. پہلا فیصلہ تم نے یہ غلط کر لیا کہ تم مجھے خرید لو گے. دوسرا فیصلہ تم نے یہ غلط کر لیا کہ میں اپنا علی بیچ دوں گا. درہم و دینار کے بدلے علی کا چاہنے والا کبھی علی کو نہیں بیچتا. دنیا کی بازار میں, زندگی کی دوڑ میں, جاب کرتے ہوئے, سروس کرتے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, نام کے لیے, فیم کے لیے جب آگے بڑھو تو ہر لقمہ جب کھانے جاؤ تو کھانے کے پہلے ضرور سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں خریدا جا رہا ہو, کیونکہ جس دن تمہیں خریدا جائے گا تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. تمہیں خریدا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ تم علی بیچ دو. زندگی کی ہر دوڑ میں دوڑنے کے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ دوڑ چھوٹ جائے مگر علی نہ چھوٹے, نام چھوٹ جائے مگر علی نہ چھوٹے, فیم چھوٹ جائے مگر علی نہ چھوٹے, چانسز چلے جائیں مگر علی نہ چھوٹے. کیونکہ ساری دنیا تمہارے پاس ہے اور علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور علی تمہارے پاس ہے, دنیا نہیں تو ساری دنیا تمہارے پاس ہے. درود پڑھیں محمد ٹھیک ہے. اب تھوڑا ویاخیا کر دوں شیعت کے لیے. میں نے ایک نارمل جملہ آپ کو ایک واقعے کے حوالے سے بتا دیا کہ شیعہ کا بیسک فلسفہ کیا ہوتا ہے. وہ خود بکتا نہیں ہے اور علی کو بیچتا نہیں ہے. یہ 2 چیزیں شیعت کی خاص پہچان ہیں. اب اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعت کہتے کسے ہیں, کس کو شیعت کہتے ہیں. تو دیکھیے شیعت کی 4 بڑی پہچان ہیں. میں نے اس محرم کی عشرے میں یہ جملہ کہا ہے, شیعت کی 4 بڑی پہچان ہیں. پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ بعثت کو مانتا ہے, یعنی رسول کی رسالت کو مانتا ہے. پہلی پہچان وہ رسول کی رسالت سے ہی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری پہچان وہ غدیر کو مانتا ہے. تیسری پہچان وہ عاشورہ کو مانتا ہے. اور چوتھی پہچان وہ مہدویت کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے یہ چاروں جملے کی ویاخیا میں ختم کروں گا تو ربط مصائب کا وقت ہو جائے گا. پہلی پہچان کہ وہ بعثت کو مانتا ہے. وہ یہ نہیں مانتا کہ نبی کب نبی ہوئے, جب نبی ہوئے, تب نبی ہوئے. وہ کہتا ہے وقت خدا کا, گھڑی اس کی, بنانے والا وہ. تم کون ہوتے ہو جاننے والے کہ محمد رسول کب بنائے گئے؟ میں نے بہت اہم جملہ جوانوں آپ کی خدمت میں کہا. بھئی اس کا وقت, اس کا آسمان, اس کا ملکوت, اس کی دنیا, اس کے رسول, اس نے کب بنایا, کیا بنایا, کیسے بنایا, یا تو محمود جان رہا تھا اور یا محمد جان رہے تھے. آج کے جمعہ 8 دن کا مسلمان جانے آج کی ڈیٹ میں 2020 میں کہ رسول 40 سال میں رسول ہوئے کہ 30 سال میں, اسے اپنا تو پتہ نہیں کہ وہ عاقل کب بنا بھی کہ نہیں بنا. اچھے خاصے عاقل لوگ ہوتے ہیں, گھر کے باہر نکلتے ہیں, بیٹا کہتا ہے کہ آپ کی عقل ٹھیک ہوتی تو میں یہیں رہتا. درود پڑھیں محمد وآل محمد. باپ کی عقل کو بیٹا ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ایسے عاقل کی بات میں نہیں کر رہا. تو ذہن میں رکھیے گا, ہمارے یہاں تشیع کبھی ڈیٹ فکس نہیں کرتی. وہ مانتی ہے کہ رسول ہیں جب سے رسول ہیں, وہ جب سے ہیں تب سے رسول ہیں. میں نے یہ جملہ کئی جگہ پڑھا ہے اور یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں اگر آپ کے ذہنوں میں ہے.
تو اسے واپس ذہنوں میں لائیے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی دلیل دو کہ رسول جب سے ہیں تب سے رسول ہے، تو اس سے پوچھو بھائی دودھ کب سے سفید ہے؟ دودھ کب سے سفید ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ جب سے دودھ ہے تب سے سفید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفیدی اس کی ذات کا حصہ ہے. تو پلٹ کے کہنا رسالت محمد کی ذات کا حصہ ہے. ذات کا حصہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں غدیر پہ. تو اب اگر کوئی بیست مانتا ہے اور غدیر نہیں مانتا تو بھی شیعہ نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم غدیر پہ. اگر کوئی بیست کو مانتا ہے اور غدیر کو مانتا ہے اور عاشورے کو نہیں مانتا تو بھی شیعہ نہیں ہے. اب جو غدیر کو مانتا ہے، میں نے ایک جملہ کہا ابھی پچھلی مجلس میں کہ جب کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ اوپن لوگوں کے سامنے ہو، چھپ کے نہ ہو. اسلام میں یہی تو پرابلم ہے. رسول نے سب کچھ اوپن حالت میں کیا، مسلمانوں نے سب کچھ چھپ کے کیا. میں نے تو پوری تاریخ اس جملے میں پڑھ دیا آپ کے ساتھ. یہی تو وڈمبنا ہے کہ رسول نے اپنے نیابت کے مسئلے کو کھلے میدان میں حل کروایا. کھلے میدان میں، اوپن جگہ پر. کوئی شامیانہ نہیں تھا. 1.25 لاکھ کا، اس زمانے میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اور کمال کی بات ہے، اور غور کیجئے گا، 1.25 لاکھ کا مجمع ایک دن نہیں 3 دن رکا. ویسے ایک بات کہوں، غدیر پہ آنا تو سب کو پڑتا ہے. آگے نکل گیا اس کو بھی آنا پڑتا ہے، اور پیچھے رہ گیا اس کو بھی آنا پڑتا ہے. اور چلتی کسی کی نہیں ہے، ماننا سب کو پڑتا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہا، بھائی چلتی کسی کی نہیں ہے، ماننا سب کو پڑتا ہے. وہ فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ مسکرا کے مانتے ہیں اور کچھ لوگ مسکراتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. تو ذہن میں آپ کے بات ہے، بیست کس کا عقیدہ ہے؟ علی کا عقیدہ ہے. غدیر کس کا عقیدہ ہے؟ خدا کا عقیدہ، مصطفیٰ کا عقیدہ ہے. اب آتے ہیں عاشور. کس کا عقیدہ ہے؟ خدا کا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کا عقیدہ ہے، مرتضیٰ کا عقیدہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب عاشور کو سمجھنا ہے، چونکہ یہیں سے میں ربط مصائب پہ بھی آ جاؤں گا. اب عاشور کو سمجھنا ہے تو اسے آپ ایسے سمجھیے. مناجات جناب موسیٰ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 10 بڑی چیزیں خدا نے موسیٰ سے کہی جب موسیٰ نے سوال کیا پروردگارا آخر وہ آخری امت کے جو اتنی خصوصیات ہیں کس وجہ سے؟ خدا نے کہا کہ ان کے یہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ وجوہات ہیں. اور اس کے بعد خدا نے کہا ان کے یہاں عاشورہ ہوگا. تو جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ عاشورہ مطلب کیا؟ پھر خدا کہتا ہے کہ عاشورہ وہ دن جس دن میرے رسول کا نواسہ شہید کیا جائے گا. اور میں خدا موسیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے حسین پر تھوڑا سا بھی گریہ کیا ہے تو میں اس کے آنسوؤں کے بدلے میں زمین پر بھی اس کے سکون اور آخرت میں بھی اس کے سکون کا خود خدا ضامن ہے. خود خدا ضامن ہے. دیکھیے میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کو کوشش کی ہے کہ 35-40 منٹ میں سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کروں. میں خود خدا ضامن ہوں اس کے دنیا میں امن ہونے کا اور آخرت میں اس کی زندگی میں امن رہے اس کا. کون جو حسین پر روتا ہے؟ حسین پر کون روتا ہے؟ حسین پر وہ لوگ روتے ہیں جو زہرا کی دعا ہیں. حسین پر وہ لوگ روتے ہیں جن کے سینوں میں دل ہے. حسین پر وہ لوگ روتے ہیں جو اولادوں کو پالتے ہیں. حسین پر وہ لوگ روتے ہیں جو رشتوں کو جیتے ہیں. حسین پر وہ لوگ روتے ہیں جو اصل میں امین ہیں اور وفادار ہیں. حسین پر وہ لوگ روتے ہیں جو حسینی ہیں. حسین پر وہ لوگ روتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ ساری قومیں حسین پر کیوں روتی ہیں؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں چلے جاؤ تو تمہیں ایک چیز دکھائی دے گی، ہر سال ایک غم جو منایا جاتا ہے وہ دوسرے سال گھٹ جاتا ہے. مگر امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی میں ایک ریسرچ چل رہی تھی کہ کون سا دنیا میں غم ہے کہ جو ہر سال بڑھتا چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں. تو اس کے ریسرچرز نے، اس کے ڈاکٹرز نے کہا وہ صرف غم سید الشہداء امام حسین ہے کہ ہر سال بڑھتا چلا جاتا ہے.
آپ جب علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ یاد نہیں رہتا کہ پچھلے سال آپ کتنا روئے، آپ کو یہی یاد رہتا ہے کہ اس سال یا آپ کم روئے یا آپ کو اور زیادہ رونا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور کمال کی بات یہ ہے لوگ رونے سے بچتے ہیں اور شیعہ رونے کے لیے بے چین ہوتا ہے، چاہنے والا رونے کے لیے پریشان ہوتا ہے، چاہنے والا رونے کے لیے بے چین اور بےتاب ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ قہر، یہ وبا، یہ کرونا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے نا، لیکن آپ ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھ لیں، آپ ہمارے ان جوانوں کو دیکھ لیں، آپ ہمارے انجمن کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، یہ کتنی بے چین ہیں۔ انہوں نے کیا اپنی انجمن کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو بلایا ہے؟ نہیں۔ اپنی فضیلت سنانے کے لیے نہیں، انہوں نے زہرا کے لال کا ماتم منانے کے لیے آپ کو بلایا۔ انہوں نے جمع کیا تاکہ آپ اس 4 سال کی سکینہ کو پرسہ دے سکے۔ آپ رو رہے ہیں، رو کے گھر چلے جائیں گے، مگر جب وہ روتی تھی تو تماچے مارے جاتے۔ آپ کو اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ آپ اس سکینہ کو سلام کر سکیں جو اپنے بھائی سید سجاد کے پاس آ کے کہتی تھی بھیا میں تجھ سے یہ نہیں کہتی کہ ان سے یہ کہہ دے کہ یہ مجھے تماچے نہ مارے، ان سے بس یہ کہہ دے کہ یہ میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلو سلام کرتے ہیں اہل بیت کے دروازے پر، چلو سلام کرتے ہیں حسین کو، چلو سلام کرتے ہیں اپنے مظلوم امام کو۔ ارے جسے کربلا میں سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی اس نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ 18 برس کا بیٹا حسین کا جس نے ایک بار حسین سے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، حسین نے کہا میرے لال میرے دہن میں اپنی زبان ڈال دے میرے لال۔ اور کیفیت کیا ہے حسین کی پیاس کو کوئی نہیں سمجھ سکا مگر صرف علی اکبر سمجھے۔ اپنی زبان کھینچ کے فرماتے ہیں بابا تیرا دہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے، تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب تمہاری رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تمہارا امام چہارم اپنی کوہنیوں کے بل جھک کے تمہارا چہرہ دیکھ کے کہتا چاہنے والے تو رو رہا ہے، سجاد کو سکون مل رہا ہے۔ اے چاہنے والے تو نے خطیب سے روایت سنی، میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں تمہیں کیسے بیان کروں؟ کربلا کی 2 بہنوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک کا نام زینب ہے، دوسرے کا نام سکینہ ہے۔ شب عاشور زینب نے اس خیمے کا معائنہ کیا کہ جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، دیکھا کوئی چھوٹی سی بچی اندھیرے میں داہنے سے بائیں جا رہی ہے، بائیں سے داہنے جا رہی ہے۔ نزدیک گئی دیکھا سکینہ ہے، سینے سے لگایا لاڈلی تو اس خیمے میں کیا کر رہی ہے؟ پھوپھی اماں یہاں آنے سے پہلے اس حجرے میں گئی تھی، اس خیمے میں گئی تھی جہاں میرا ننھا علی اصغر سویا ہے، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، یہاں آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کسی مشکیزے میں چند گھونٹ پانی، چند قطرہ پانی مل جائے، مگر سارے مشکیزے سوکھے ہیں۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ رو کے فرماتی ہیں اس کربل کی زمین پر 2 بھائی بڑے پیاسے ہیں، پھوپھی ایک تیرا بھائی پیاسا ہے، ایک میرا بھائی پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو حسین نے سلام کیا، بولو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بولو حسین میدان میں آئے، بولو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ بچن جملے مجھ سے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ ادھر زینب تلے زینبیہ کی، میری بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تلے زینبیہ کی بلندی پر جا کے زینب فرماتی ہیں آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔
جزاکم اللہ. حسین نے اپنی کونیوں کی طاقت سے اپنی گردن کو اٹھایا, زمین کربلا کو بلند ہوتا ہوا دیکھا, سوال کیا زمین کربلا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے. فرمانے لگے واپس پلٹ زینب, میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں لو, کربلا میں وہ وقت آیا جب ذوالجنان حسین کا طواف کر کے کہا مولا بس ایک کام کر, خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے. فرمانے لگے کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا, تیری ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا, تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا. جزاکم اللہ. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. مجلس میں مصائب کا آخری جملہ اور مجلس تمام ہے. حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, فرمانے لگے اگر تو کچھ چاہتا ہے تو یوں کر کہ میرے ہاتھوں کے درمیان اپنی گردن ڈال دے. اس نے گردن ڈالی, اٹھانا شروع کیا, ذرا اور اٹھا, ذرا اور اٹھا, ذرا اور اٹھا. وہ کہتا مولا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے. اے ذوالجناح دیکھوں میرا عباس کہاں ہے. اے ذوالجناح میرے بچے کہاں ہیں. ہائے کربلا, ہائے عاشوراء, ہائے رے شام. لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله